بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے شام۔ آج ہم پڑھیں گے سبق جس کا نام ہے شام۔ کچھ اوپر شروع میں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ جیسے ہے بسیرا کرنا۔ بسیرا کرنا ہو گیا گھر یا گھونسلے میں واپس آنا۔ تاریکی ہو گیا اندھیرا۔ دیے ہو گیا دیا کی جمع ہے، یہ ہو گیا دیے ہو گیا جمع، اس کا واحد آئے گا دیا، اور یہ ہو گئے مٹی کے چراغ۔ چرخے بریں، چرخے بریں ہو گیا اونچا آسمان۔ بے روغن ہو گیا بغیر تیل کے۔ شام۔ سورج ڈوبا، سورج ڈوبا ہوا اندھیرا۔ چڑیاں لینے لگیں بسیرا۔ دن کا غائب ہوا اجالا۔ تاریکی نے پردہ ڈالا۔ جلنے لگے دیے گھر گھر میں، گرجا مسجد اور مندر میں۔ چرخ بریں پر چمکے تارے، بے روغن ہیں روشن سارے۔ جنگل سے گھر آئے گوالے، ریوڑ اپنا اپنا سنبھالے۔ جا پہنچے مزدور گھروں میں، خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں۔ دن میں کب آرام کیا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے۔ نیند میں غافل ہو گئے بچے، سو گئے لوری سنتے سنتے۔ جیسے ہم نے پڑھا شام۔ سورج ڈوبا ہوا اندھیرا۔ سورج ڈوبا یعنی شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ چڑیاں لینے لگیں بسیرا۔ چڑیاں جو ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں جانے لگیں، اپنے گھونسلوں میں گھروں میں واپس۔ دن کا غائب ہوا اجالا۔ دن کا جو غائب ہوا اجالا، اجالا بولتے ہیں روشنی کو۔ دن کی روشنی جب ختم ہوئی، تاریکی نے پردہ ڈالا، اندھیرے نے پردہ ڈالا۔ تاریکی ہو گیا اندھیرا۔ جلنے لگے دیے گھر گھر میں۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ہمیں جلانے پڑتے ہیں، اب بجلی جلانی پڑتی ہے مطلب، یا دیے جلانے پڑتے ہیں گھر میں روشنی کے لیے۔ جلنے لگے دیے گھر گھر میں، گرجا مسجد اور مندر میں۔ گرجا ہے یہ عیسائیوں کا ہوتا ہے گرجا، جہاں وہ عبادت کرتے ہیں۔ مسجد ہو گیا ہماری مسلمانوں کی مسجد، اور مندر ہو گیا ہندوؤں کا۔ چرخ بریں پر چمکے تارے۔ چرخ بریں اونچے آسمان پر چمکے تارے، بے روغن ہیں روشن سارے۔ بغیر تیل کے ہیں لیکن ہیں روشن، روشن سارے ہیں۔ بغیر تیل کے ہیں یعنی کہ بغیر کسی ایندھن کے ہیں لیکن روشن ہیں سارے۔ جنگل سے گھر آئے گوالے، ریوڑ اپنا اپنا سنبھالے۔ جا پہنچے مزدور گھروں میں، خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں۔ دن میں کب آرام کیا ہے، یعنی کہ دن میں کب آرام، مزدور کہاں آرام کرتے ہیں، وہ دن بھر محنت کرتے ہیں۔ خون پسینہ ایک کیا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں۔ نیند میں غافل ہو گئے بچے، بچے سو گئے نیند میں، سو گئے لوری سنتے سنتے، یعنی کہ جو ماں جو سناتی ہے اپنے بچے کو سلانے اور بہلانے کے لیے گیت، سریلے گیت، وہ ہو گیا لوری۔ تو اس طرح نمبر 1 پہ دیے ہیں کچھ الفاظ اور ان کے معنی، جیسا ہے پڑھیے اور سمجھیے۔ اجالا روشنی، بسیرا کرنا گھر یا گھونسلے میں آنا، تاریکی اندھیرا، دیے دیا کی جمع مٹی کے چراغ، چرخ بریں اونچا آسمان۔ بے روغن تیل کے بغیر، گوالا گایوں کو پالنے والا، ریوڑ مویشیوں کا گلا، خون پسینہ ایک کرنا خوب محنت کرنا، غافل بے خبر بے پرواہ، لوری سریلا گیت جو ماں اپنے بچوں کو سلانے یا بہلانے کے
لیے گاتی ہے۔ سوچیے اور بتائیے، سوچو اور بتاؤ۔ شاعر نے نظم میں شام کی کیا پہچان بتائی ہے؟ شاعر نے نظم میں شام کی کیا پہچان بتائی ہے؟ شاعر نے بتایا ہے کہ سورج ڈوبا ہوا اندھیرا، سورج ڈوب گیا یعنی چھا گیا اندھیرا، اس کا جواب یہ ہے۔ اب نمبر 2 پہ ہے نظم میں مزدوروں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ نظم میں مزدوروں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ہم اس کا جواب لکھیں گے مزدور دن بار محنت کرتے ہیں یعنی کام کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے وہ شعر لکھیے جن میں نیچے لکھی ہوئی باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے ہے سورج ڈوبنے پر اندھیرا ہو گیا اور چڑیاں گھونسلے میں جانے لگیں، تو ہم اس کا لکھیں گے سورج ڈوبا ہوا اندھیرا، چڑیاں لینے لگیں بسیرا، چڑیاں لینے لگیں بسیرا۔ پھر ہے گھروں اور عبادت گاہوں میں دیے جلنے لگے، ہم اس کا لکھیں گے جلنے لگے دیے گھر گھر میں، گرجا مسجد اور مندر میں۔ پھر نمبر 3 پہ ہے مزدور گھر پہنچ کر بیوی بچوں سے مل کر خوش ہوئے، ہم لکھیں گے جا پہنچے مزدور گھروں میں، خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں۔ پھر نمبر 4 پہ ہے نظم کو پڑھ کر ذیل کے مصرعوں کے ساتھ مناسب مصرعے جوڑیے اور اشعار مکمل کیجیے۔ جس طرح ہے جلنے لگے دیے گھر گھر میں ڈیش ڈیش آگے، پھر ہم لکھیں گے گرجا مسجد اور مندر میں۔ پھر ہے جنگل سے گھر آئے گوالے، ڈیش ڈیش آگے، ہم لکھیں گے ریوڑ اپنا اپنا سنبھالے۔ نیند میں غافل ہو گئے بچے، ڈیش ڈیش ہے، ہم لکھیں گے سو گئے لوری سنتے سنتے۔ پھر نمبر 5 ہے اپنی نوٹ بک میں لکھیے سورج ڈوب گیا، اندھیرا چھانے لگا، اندھیرا چھانے لگا، گھروں میں دیے روشن ہو گئے، مندروں مسجدوں اور گرجوں میں دیے جلائے گئے، آسمان پر تارے چمکنے لگے، گوالے جنگل سے اپنا اپنا ریوڑ لے آئے، مزدور کام سے واپس آ گئے، بچے لوری سنتے سنتے سو گئے۔ اچھا نمبر 6 پہ ہے لفظوں کو جوڑ کر نئے الفاظ بنائیے، لفظ جو ہیں ان کو جوڑ کر نئے الفاظ بنائیے۔ مثال جیسا کہ سوتے پلس سوتے ہو گیا سوتے سوتے، پھر ہے روتے پلس روتے، ہم لکھیں گے روتے روتے، سنتے پلس سنتے، ہم اکٹھا اس کو ایکول ٹو لکھیں گے سنتے سنتے، آتے پلس آتے، ہم اس کو اکٹھا لکھیں گے آتے آتے، گاتے پلس گاتے، ہم اس کو اکٹھا لکھیں گے گاتے گاتے۔ نمبر 7 پہ ہے لفظ شام کے وزن پر، لفظ جو شام ہے اس کے وزن پر مزید 7 الفاظ بنائیے اور دیے گئے خاکے میں بھر دیجیے۔ شین پلس الف پلس میم ایکول ٹو جیسے انہوں نے بنایا ہے شام، ہم بنائیں گے نون پلس الف پلس میم ہو گیا نام، کیف پلس الف پلس میم ہو گیا کام، جیم پلس الف پلس میم ہو گیا جام، رے پلس الف پلس میم ہو گیا رام، دال پلس الف پلس میم ہو گیا دام، شین پلس کیف پلس میم ہو گیا شکم، شین پلس رے پلس میم ہو گیا شرم۔ امید ہے بچوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ، خدا حافظ۔